مسیح یسوع کے زندہ اور پوتر نام میں آپ کی خدمت میں اسلام۔ میں ہوں خداوند کا خادم پاسٹر یونس احمد سالم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں زبور کی تفسیر کے ساتھ۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھیں بند کریں، دعا مانگیں۔ وفادار ازلی ابدی زندہ خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے لیے جس کے نام سے ہم نامزد ہیں۔ ہم تجھے مبارک کہتے ہیں۔ تیرے خادم کے لیے ریورنڈ ڈاکٹر خالد احمد ناز کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ ان کی ساری ٹیم جو ان کے کندھے سے کندھا ملا کر تیرا کام کر رہی ہے، تیرا شکر ہو۔ PMI TV کے لیے جس کی وساطت سے تیرا کلام دور دور لوگوں تک پہنچ رہا ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیرا ہاتھ چاہتا ہوں کلام بیان کرنے کے لیے فضل اور توفیق بخش دے تاکہ تیرا نام جلال پائے۔ یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم بات کریں گے زبور نمبر 6 اور اس کی 6 آیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ زبور نمبر 6 کے زبور نمبر 5 تک ہم کر چکے ہیں۔ لکھا ہے، میں کراہتے کراہتے تھک گیا، میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں، ہر رات میرا بستر تیرتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے سبب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے، آمین۔ یہ زبور جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، خدا کا بندہ اپنی بیماری کی حالت میں، اپنی پریشانی کی عالم میں، تکلیف میں خدا سے بات کر رہا، خدا سے دعا کر رہا، ہم اس بارے سیکھ رہے ہیں۔ اور 6 آیت میں وہ اپنے کراہنے کی بات کرتا ہے کہ میں کراہتے کراہتے تھک گیا۔ یہ جو کراہنا ہے ہندی زبان کا لفظ ہے۔ فروز اللغات کے مطابق اس کا مطلب ہے وہ آواز جو دکھ یا درد کے باعث نکلے، یعنی بیماری کے وقت ہائے ہائے یا وغیرہ جو منہ سے نکلتی ہے اس کو کراہنا کہتے ہیں۔ ایک اور لفظ ہے، وہ ہے کوڑنا۔ جب بیماری کے باعث، تکلیف کے باعث، پریشانی کے باعث ہائے ہائے یا آ نکلے، یہ کراہنا ہے۔ اور جو کڑنا ہے یہ بھی ہندی زبان کا لفظ ہے۔ جب بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے یا پریشانی کے سبب سے اندر ہی اندر انسان اس کو محسوس کرتا ہے، اس کے اثرات محسوس کرتا ہے، اس کو کڑنا کہتے ہیں۔ جب اس کے اثرات اندر ہی ہیں اور اسے دبا رہے ہیں، اندر ہی ہیں، ان اثرات کو وہ محسوس کر رہا ہے، یہ کڑنا ہے۔ جب وہ پریشانی، غم، دکھ، بیماری کے عالم میں درد بھرا وہ نکالتا ہے یا ہائے ہائے نکالتا ہے، اس کو کہتے ہیں کراہنا۔ اور اس حوالے سے آپ کو زبور نویس کے الفاظ مد نظر رکھنا ہے کہ میں کراتے کراتے تھک گیا، یعنی وہ تھوڑے وقت کے لیے اس کا کراہنا نہیں ہے، چند گھڑیوں کے لیے اس کا کراہنا نہیں ہے، بلکہ وہ زیادہ کرایا ہے۔ وہ شخص، وہ کہتا ہے کراتے کراتے تھک گیا، اور یہ وہ شخص بیان کر سکتا ہے جو زیادہ کرایا ہے۔ اور یہاں داؤد کی بات ہے، داؤد کے لیے یہ لفظ ہے کہ وہ کراتے کراتے تھک گیا ہے۔ اور اس سے پیشتر کہ میں آگے بڑھوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر
یہ جو لفظ عبرانی کا استعمال ہوا ہے، بنیادی طور پر جو اس لفظ کا فعل ہے وہ ہے اناخا، جس کا مطلب ہے کرانا. یعنی کوئی شخص ہے وہ جب کرایا ہے فعل ہے تو وہاں پر اناخا. تو یہاں پر جو عبرانی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے بے اناخاتی. اس کا مطلب ہے میرا کرانا. بے اناخاتی عبرانی میں یہ آیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں کراتے کراتے تھک گیا. اور کبھی آپ ایوب 3 باب کی 24 آیت دیکھیں تو یہاں پر اسی عبرانی لفظ کا ترجمہ آہیں کیا گیا ہے. آہیں. اور آہیں جو ہیں یہ بھی باطن کے اندر جب آپ پریشان ہیں تو اس کا اظہار ہوتا ہے. جیسے آپ آہیں بھرتے ہیں، جیسے آپ ٹھنڈی سانس لیتے ہیں تو یہ باطن کے اثرات کا اظہار ہے. اور یہ جو کرانا ہے ایک تکلیف کا اظہار ہے. اندر کوئی تکلیف ہے، اس کا اظہار جو ہے وہ کرانا ہے. جب آپ ہائے ہائے کرتے ہیں تو یہ بیماری کی وجہ سے اس کا اظہار ہو سکتا ہے، یا پھر آپ نہایت پریشان ہیں اس وجہ سے بھی اس کا اظہار ہو سکتا ہے. اور یہاں پر جو زبور نویس ہے یہ اپنے پرابلم میں، اپنی پریشانی میں یہ کرانے کی بات کر رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ ایوب کی کتاب 3 باب اس کی 24ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر آپ کو عبرانی میں تو یہی لفظ یوز ہوا ہے، لیکن اردو میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ آہیں کیا گیا ہے. 3 باب کی 24ویں آیت ہے. لکھا ہے، کیونکہ میرے کھانے کی جگہ میری آہیں ہیں اور میرا کرانا پانی کی طرح جاری ہے. یہ مرد خدا ایوب کہتا ہے کہ جو میری آہیں ہیں وہ میرے کھانے کی جگہ میری آہیں ہیں. اور عبرانی میں یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہی ہے بے اناخاتی. تو میری آہیں یا میرا کرانا اس کا ترجمہ ہوا ہے یا آپ کر سکتے ہیں. اور اسی آیت کے دوسرے حصے میں کہتا اور میرا کرانا پانی کی طرح جاری ہے. یعنی یہ بھی ایوب بھی اپنے اس جملے کے اندر یہ کہتا ہے کہ میرا کرانا جو ہے وہ تھوڑے وقت کے لیے نہیں ہے، گھڑی کے لیے نہیں ہے، بلکہ میرا کرانا وہ کہتا ہے پانی کی طرح جاری ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ایوب جو ہے وہ ایک بڑا جو غمگین شخص ہے، اور اس کے باطن کے اندر بھی غم اور پریشانی کا عالم تھا، اور یہ اس کا اظہار ہے جو کرانا ہے. داؤد اس زبور میں کرانے کی بات کرتا ہے، پھر ایوب کرانے کی بات کرتا ہے. مزید آپ آگے بڑھیں تو پھر پالوس رسول جو ہے وہ بھی اس بات کو شیئر کرتا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پالوس رسول کا دوسرا خط ہے کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 5واں باب. پالوس رسول کا دوسرا خط ہے کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام، اور اس کا 5واں باب ہے، اور اس کی 4تھی آیت میں وہ بات کرتا ہے. پالوس رسول 5ویں باب کی 4تھی آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہم اس خیمے میں رہ کر بوجھ کے مارے کراتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ لباس اتارنا چاہتے ہیں، بلکہ اس پر اور پہننا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جو فانی ہے زندگی میں غرق ہو جائے. تو یہاں پر پالوس رسول ایمانداروں سے شیئر کرتا ہے کہ اس خیمے کے اندر رہ کر ہم کراتے ہیں. یہاں پر خیمہ اس بدن کو کہا گیا ہے جو فانی ہے،
یہ گرایا جائے گا، تو اس میں رہ کر ہم کراتے ہیں۔ رسول یہ بات کرتا ہے۔ اور دیکھیں دنیا کے اندر رہتے ہیں ہم، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے کئی بار ہم حالات کا شکار ہوتے ہیں، بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، مالی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، تو ہم امان کا سودا نہیں کرتے، لیکن تنگ ہیں، پریشان ہیں، مایوس ہیں۔ رسول اس کو کہتا ہے کرانا۔ تو یہاں پر زبور نویس نے کرانے کی بات کی تھی، تو یہ اس بیماری کے باعث ہے، اس تکلیف کے باعث ہے، اس پریشانی کے باعث ہے، اور وہ آواز ہے دھیمی، جو درد بھری آواز ہے، وہ آواز ہے جو وہ نکالتا ہے، اور آہ کی یا ہائے ہائے کی، اس کو ہم کرانا کہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے میں کراتے کراتے تھک گیا۔ ابھی ہم بات کریں گے تھک گیا جو ہے اس کے حوالے سے۔ تو تھک گیا، یہاں پر جو تھک گیا لفظ ہے عبرانی زبان کا، یاگا اتی استعمال ہوا ہے یہاں۔ یاگا اتی، جو اس کا بنیادی فعل ہے وہ ہے یاگا۔ یاگا کا مطلب ہوتا ہے تھکنا، تھک جانا، اور یاگا اتی کا مطلب میں تھک گیا۔ تو یہاں پر بائبل کے اندر یہ اس کے مختلف تراجم ہوئے ہیں، اور مختلف تراجم پر نگاہ کرنے سے ہم لفظ کی وسعت کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ لفظ کس قدر وسیع معنی رکھتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو تھک گیا، یاگا بنیادی طور پر فعل ہے اس کا، اور یاگاتی یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ میں تھک گیا۔ یہی لفظ دیگر حوالہ جات کے اندر استعمال ہوا ہے، اور اس کے مختلف تراجم ہیں۔ یشوع کی کتاب 7ویں باب کی 3 آیت میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے، اور اردو میں اس کا ترجمہ تکلیف کیا گیا ہے۔ پھر 24 باب، یشوع 24واں باب، اس کی 13ویں آیت میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے، اور اردو میں اس کا ترجمہ محنت کیا گیا ہے۔ اور پھر ایوب کی کتاب، اس کے 9ویں باب کی 29ویں آیت میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کا ترجمہ زحمت کیا گیا ہے۔ اور پھر امثال کی کتاب 23واں باب 4 آیت میں یاگا ہی لفظ یوز ہوا ہے، اور اس کا ترجمہ پریشان کیا گیا ہے۔ تو یاد کریں، جب اس نے کہا میں تھک گیا، تو یہاں پر یہی لفظ ہے یاگا استعمال ہوا ہے، جس کے مختلف یہ تراجم ہیں۔ اور کئی مرتبہ جب انسان وہ تھک جاتا ہے، اس کا حل اس کو نہیں ملتا، اور اس کا وہ حل چاہتا ہے لیکن ملتا نہیں ہے، تو وہ ذہنی طور پر بھی تھک جاتا ہے، بدنی طور پر بھی تھک جاتا ہے، اور وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہی سینس وہ دیتا ہے کہ میں تھک گیا، اس سے مراد بدنی طور پر بھی تھک گیا اور ذہنی طور پر بھی تھک گیا۔ جب کوئی بدنی طور پر تھک جاتا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن زیادہ اس سے جو ہیوی تھکن ہے وہ ذہنی تھکن ہے۔ اور یہاں انسان جو ہے تھک جاتا ہے بیماریوں کے ساتھ جنگ کر کر کے یا مقابلہ کر کر کے، حالات سے مقابلہ کر کر کے انسان تھک جاتا ہے، دشمن سے مقابلہ کر کر کے انسان تھک جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انسان اپنے بدن میں جب مختلف بیماریاں رکھتا ہے تو ان سے وہ لڑ رہا ہے، ان سے ایک مقابلہ کر رہا ہے، لیکن جب وہ ہیل نہیں ہوتا، جب وہ تندرست نہیں ہوتا، ٹھیک نہیں ہوتا، تو کچھ سالوں کے بعد وہ بیماریوں سے لڑ لڑ کے تھک جاتا ہے۔ یا پھر اگر مالی طور پر وہ پریشان ہے، اس کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ حالات کا مقابلہ کر کر کے وہ تھک جاتا ہے۔ کئی مرتبہ معاشرے میں آپ دیکھیں، آپ کو ایسی خبریں ملیں گی کہ فلاں نے خودکشی کر لی۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص حالات سے تنگ آ کر، حالات سے تھک کر ایسا کام کرتا ہے، کیونکہ وہ حالات کا مزید مقابلہ نہیں کر سکتا۔
تو یہاں پر زبور نویس یہی بات کرتا ہے کہ میں کراتے کراتے اپنی حالت میں کراتے کراتے بیماری میں کراتے کراتے تنگ آ گیا، بیماری میں کراتے کراتے پریشان ہو گیا، بیماری میں کراتے کراتے میری تکلیف زیادہ ہو گئی اور ٹھیک نہ ہوا، اس لیے وہ کہتا ہے تھک گیا۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو 12 برس کی آپ عورت کو دیکھیں جس کو یسوع مسیح نے شفا دی، تو وہ لکھا ہے کلام میں، لوکا کے انجیلی بیان میں، کہ کئی طبیبوں سے وہ اپنا علاج کروا کے وہ اس کی بیماری جو ہے وہ بڑھ چکی تھی اور وہ زیادہ ہوتی گئی تھی بیماری، اور وہ پریشان ہو گئی تھی، تنگ آ گئی تھی۔ اور یہی سینس ہے، تھک گیا، میں تھک گیا، اس کے اندر یہی سینس ہے کہ جو بیمار ہے اپنی بیماری سے تنگ آ جاتا ہے۔ تھکنے کا مطلب یہ ہے جب وہ ٹھیک نہیں ہوتا، جب وہ چنگائی نہیں پاتا، جب وہ رہائی نہیں پاتا، تو وہ تنگ ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی 12 برس کی جو مریضہ ہے وہ کئی طبیبوں سے دکھ اٹھا چکی تھی، اپنا علاج کروا چکی تھی، لیکن اس کو شفا نہیں مل رہی تھی، اور وہ ایسے ہی تھا کہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے تھک چکی ہے یا تنگ آ چکی ہے۔ مزید آگے آپ بڑھیں تو حنا کی بھی بات کریں، اور وہ خدا کی حضوری میں آنے سے پہلے اس قدر پریشان ہے، اس قدر مایوس ہے کہ اس کی جو سوکن ہے وہ اس کو تانے دیتی ہے، اور یہ بڑی پریشان ہے، کئی مرتبہ کھانا بھی نہیں کھاتی، اور یہ پریشان رہتی ہے اور مایوس رہتی ہے، باتیں سنتی ہے۔ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے معاملات سے تنگ آ جاتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور یہاں پر زبور نویس کی اس کنڈیشن کو بیان کیا گیا کہ وہ تھک گیا ہے کراتے کراتے۔ تو اس کا مطلب ہے کراتے کراتے تنگ آ گیا ہے، کراتے کراتے پریشان ہو گیا ہے، کراتے کراتے مایوس ہو گیا ہے، اور کراتے کراتے وہ تھک گیا ہے۔ اسی کا آگے حصہ ہم پڑھیں تو لکھا ہے، میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں۔ نوٹ کریں، زبور نویس، ہر رات میرا بستر تیرتا ہے۔ آنسو بہانے کا جو ٹاپک ہے یہ بڑا خوبصورت ہے، اور آنسو بہانے کا تجربہ تو آپ سب کو ہوگا، لیکن آنسو بہانے کے پیچھے جو سوچ ہوتی ہے یا آنسو بہانے کے پیچھے جو ہے وہ سب کا فرق ہے نظریہ۔ اور کچھ لوگ، پہلی بات بتانا چاہتا ہوں، سب سے پہلی بات، آنسوؤں کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1، خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں اور غم کے آنسو بھی ہوتے ہیں۔ خوشی کے آنسو اور غم کے آنسو، یہ 2 طرح سے لوگ بہاتے ہیں، اور دونوں طرح سے آپ کو تجربہ ہوگا آنسو بہانے کا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر جو آنسو بہانے کے لیے لفظ عبرانی میں استعمال ہوا ہے وہ ہے دمع۔ یہ بنیادی فعل ہے دمع، اور استعمال یہاں پر ہونے والا بے دمعاتی، یعنی میں آنسو بہاتا ہوں، یا اپنے آنسوؤں کے ساتھ، میں اپنے آنسوؤں کے ساتھ بستر بھگوتا ہوں، وہ بے دمعاتی لفظ ہے، بے دمعاتی۔ تو اس کا مطلب یہاں پر ہے کہ جو میرے آنسو ہیں یا میں جو آنسو بہاتا ہوں، ویسے دمع لفظ استعمال ہوا ہے آنسو بہانے کے لیے، اور اس کے لیے بڑی خوبصورت بات ہے۔ پہلی بات تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آنسو بہانا 2 اس کی اقسام ہے۔ نمبر 1 خوشی کے آنسو، اور نمبر 2 غم کے آنسو۔ تو ہم سب تجربہ رکھتے ہیں خوشی کے آنسوؤں کا اور غم کے آنسوؤں کا۔ خوشی کے بھی آنسو بہائے جاتے ہیں، غم کے بھی آنسو بہائے جاتے ہیں، اور ہمیں تجربہ ہے۔ لیکن میں اب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک وہ آنسو ہیں جو انسانوں کے سامنے بہائے جاتے ہیں،
ایک وہ آنسو ہیں جو پبلک میں، عوام میں، لوگوں کے سامنے بہائے جاتے ہیں، اور ایک وہ آنسو ہیں جو خدا کے سامنے بہائے جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو آنسو خدا کے سامنے بہائے جاتے ہیں وہ رائے گاہ نہیں ہے، وہ ضائع نہیں ہے، بلکہ زبور نویس مزید کہتا ہے کہ تو میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزہ میں رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو آنسو خدا کے حضور میں بہائے گئے ہیں وہ ضائع نہیں ہے، اور وہ خدا کے سامنے موجود ہیں۔ خدا ان کو جانتا ہے، خدا کو ان کو پتہ ہے جو آنسو خدا کے حضور میں بہائے جاتے ہیں۔ اور جو آنسو انسانوں کے حضور میں بہائے جاتے ہیں، بے شک وہ انسان کے اندر جو آپ کو دیکھے گا، آپ کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی، آپ کے لیے پیشن ہوگا، لیکن صحیح جو ان کا حل ہے وہ خدا کے پاس ہے۔ آنسوؤں کا بہنا یہ آپ کے جذبات ہے۔ آنسو جب آپ بہاتے ہیں یہ آپ کے جذبات ہیں، جذبات کا اظہار ہے۔ اگر خوشی کے آنسو بہتے ہیں تو وہ بھی جذبات ہیں، اگر غم کے آنسو ہیں تو وہ بھی جذبات ہیں۔ اس لیے یہ خدا کے حضور میں بہائے جائیں تو مفید ہیں اور فائدہ مند ہیں۔ اگر دنیا کے سامنے بہائے جائیں تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہو سکتا جتنا خدا کی حضوری میں آنسو بہانے کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ تو بڑا اچھا ٹاپک ہے اور بڑا لمبا ٹاپک ہے۔ یہاں وقت ہوتا ہے پروگرام کے ختم ہونے کا، تو نیکسٹ پروگرام میں ہم آنسوؤں پر مزید بات کریں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ نے برکت پائی ہے۔ مزید برکت پانے کے لیے آپ دیکھتے رہیے PMI